آج جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو کیا خوب کہا جاتا ہے اس ذات ابدی کے بارے میں کہ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے. خدا کی بات کی جا رہی ہے کہ نہ تو کوئی ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے. خدا سب کے ساتھ ہے کیا نہیں؟ وہ کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام میں فراہم ہوں گے میں وہاں، جہاں 2 یا 3 میرے نام میں فراہم ہوں گے میں وہاں موجود ہوں. اور آپ سب آج کس کے نام میں فراہم ہوئے؟ کس کے نام میں؟ کس کی محفل میں آئے ہیں؟ خداوند یسوع کی محفل میں، خدا کا کلام سننے کے لیے. اور وہ خود کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام میں فراہم ہوں گے میں وہاں پہ موجود ہوں. آج اسی کی موجودگی اور اسی کا اقرار کرنے، اسی کی عبادت کرنے جب آئے ہیں تو کیا خوب کہا جاتا ہے نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے. تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے، کیونکہ اس کا نام نسل در نسل آج بھی لیا جاتا ہے. بس جو اس کو یاد رکھتے ہیں خدا کا پاک کلام ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ وہ جو ابراہیم، وہ جو اسحاق اور وہ جو یعقوب کا خداوند خدا ہے. اور جب وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خداوند خدا ہے تو اس نے ابراہیم کو برکت کیا دی تھی کہ میں تیری نسل کو آسمان کے اور سہل سمندر پہ ریت کے ذروں کی مانند کیا کروں گا؟ بڑھاؤں گا. ابراہیم خدا پہ ایمان لے آیا، خدا کے ساتھ وفادار رہا، خدا کے لیے قربانی چڑھاتا ہے اور خدا اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے، خدا کے لیے مصباح تیار کرتا ہے اور خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے. بس خدا بھی اسے آج تک اس کے نام کو زندہ رکھے ہوئے آج تک جو ہے ابراہیم کا نام لیا جاتا ہے کہ اور اسے ایمانداروں کا کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ باپ کہا جاتا ہے. بس یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حضوری میں بلایا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت میں اپنے سروں کو جھکا سکیں، اس کی عبادت میں آ سکیں اور خدا کے نام کی ہم تو ستائش کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کر سکیں، کیونکہ اس نے انسان کو اپنی شکل و صورت پہ کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے اور اسے تمام تر مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ خدا کی محبت ہے، خدا کی رحمت ہے جس کے بارے میں پولس رسول کہتا ہے کہ میرے لیے تیرا فضل ہی کافی ہے. وہ اپنا سورج نیکو بد پہ چمکاتا ہے اور اپنا میر جو ہے وہ راست باز اور ناراست باز پہ برساتا ہے. آج جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں اور خدا کے کلام کی باتوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال کیا ہے کہ کیا خدا کی عبادت کرنا عظیم ہے یا خدا سے محبت کرنا عظیم ہے؟ ہاں جی، عبادت کرنا افضل ہے یا اس سے محبت کرنا افضل ہے؟ کئی کہتے ہیں دونوں، کئی کہتے ہیں کہ محبت، کوئی کہہ رہا ہے عبادت. کہا جاتا ہے کہ عبادت کرنے والے دوسروں کو دکھ دے سکتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگوں کی عبادت کر جائے دکھ دے سکتے ہیں کسی کو؟ نہیں دے سکتے. لیکن جو خدا سے محبت کرنے والا ہے وہ کبھی کسی کو دکھ، جو خدا سے محبت کرنے والا وہ کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتا. اور خدا نے کہا ہے کہ وہ خود کیا ہے؟ محبت ہے. خدا محبت ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے. اور یہ خدا کی محبت ہے جو ہمیں اپنی حضوری میں لے آتی ہے. اور جب ہمیں محبت کرنے کا فن آ جائے تو خدمت کرنا آسان ہو جاتا ہے. مقدسہ فیصا فن کرتا فرماتی ہے. اور آج یہ خدا کی محبت
ہمیں اپنی حضوری میں کھینچ لاتی ہے. یہ خدا کی قربت ہے جو ہمیں اپنی حضوری میں کھینچ لاتی ہے کہ ہم خدا کے گھر میں آ کر اس کی عبادت میں اپنے سروں کو جھکا سکیں. اور جب خدا کی محبت میں وقت گزارتے ہیں تو عبادت خود بخود ہی ہو جاتی ہے. جب آپ اس کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں، جب آپ اس کی محبت کو یاد کرتے ہیں کہ خدا نے مجھ پہ رحم کیا ہے، مجھے برکتوں سے نوازا ہے، مجھے فضائل سے نوازا ہے، یہ خدا کی محبت ہے کہ ہر روز نیا دن عطا کرتا ہے، نیا دن عطا کرتا ہے. ہم میں سے کیا امیر کیا غریب، پوری دنیا میں دیکھیں، چاہے کسی کا تعلق کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی فرقہ سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ملک یا وطن سے ہو، کیا چاہے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بھی ہو، کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی ہو، کوئی بڑے سے بڑا امیر ترین اور انجینئر اور فلاں فلاں بھی ہو، کیا کوئی کہہ سکتا ہے اس کی زندگی کتنی ہے؟ تو کہہ سکتا ہے؟ لوگ اکثر گارنٹی دیتے ہیں کہ جی فلاں چیز کتنے سال کی گارنٹی، اور کئی بڑے مذاق میں بھی کہتے ہیں کہ بڑے کی گارنٹی نہیں ہے ابھی، اور اس چیز کی اتنی گارنٹی کیوں؟ آپ کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ کیونکہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہی آپ کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کتنی ہے، کتنے سال کی ہے. کسی کی زندگی 10 سال کی، کسی کی 20 سال کی، کسی کی 120 سال کی. اور آج جب ہمارے لیے خدا کا کلام کھلتا ہے، آج خدا کے لیے جب خدا کا کلام ہمارے لیے کھلتا ہے تو خدا کی رحمت ہوتی ہے. اور خدا کے کلام اقدس میں سے آج کی پہلی تلاوت جو ہم نے سنی ہے، اس میں ہم نے کیا سنا ہے کہ جب شریر اپنی بدی سے توبہ کرتا ہے تو وہ ضرور زندہ. توبہ تبدیلی کی پاور دی جاتی ہے کہ اگر شریر اپنی بری روشوں سے باز آئے تو وہ ضرور زندہ رہے گا. اور اگر صادق جو ہے اپنی بری روشوں سے اگر صادق جو ہے اپنے نیک کاموں سے کنارہ کشی کرے تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ بس خدا جو ہے ہمارے لیے آج یہ مشورہ، یہ خدا کا پاک کلام ہمارے لیے روشنی عطا کرتا ہے، یہ زندگی کا ذریعہ بنتا ہے، یہ ہمیں تقویت عطا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے کاموں کو عزیز جانیں، خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں عزیز جانیں. چاہے ہماری زندگی 20 سال کی ہے یا 120 سال کی ہے، ہمیشہ اپنی زندگی سے محبت سے راست بازی کے اور نیکی کے پھل ظاہر کریں. اور اسی لیے آج کی انجیل مقدس میں مسیح خداوند ایک بہت ہی خوبصورت تمثیل سناتا ہے. اور اس تمثیل میں ہم نے کیا سنا ہے کہ ایک انسان تھا اور اس کے کتنے بیٹے تھے؟ آج کے انجیل مقدس میں سنا کہ ایک شخص تھا، اس کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے. اور اس نے پہلے سے کہا کہ جا بیٹا پاکستان میں کیا کرے؟ آواز یہ کیا کرے؟ اور اس نے کیا کہا کہ میں نہیں جانا، میں نہیں چاہوں. باپ ہے کیا کرے، مار کے بھی کلیئرٹی ہو جاتے ہیں. بچپن میں کہتے ہیں کہ اگر پودا ٹیڑھا ہو تو بچپن میں اس کے ساتھ سٹک لگا کر، چھڑی لگا کر اسے سیدھا کیا جاتا ہے، لیکن جب بڑا ہو جائے تو پھر سیدھا نہیں ہو. اور کئی ماں باپ تنبیہ بھی کرتے ہیں، چھڑی کے ساتھ بھی تنبیہ کرتے ہیں، لیکن باپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کہا. کس کے پاس گیا؟ ہاں جی، دوسرے بیٹے کے پاس گیا. اور پھر کیا کرتا ہے باپ؟ دوسرے سے بھی جا کے ایسے کہتا ہے کہ جا بیٹا پاکستان میں. اور وہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ جو کلام کے الفاظ مبارکہ لکھے ہیں کہ بصر و چشم جناب
आपका हुक्म सलाखों पर, आपका हुक्म सलाखों पर, और वो जाते हैं? हाँ जी, ये बहुत से माँ बाप की यहाँ पे जो बैठे हुए माँ बाप, उनकी कहानी है। हमने हमारे जितने भी यहाँ पे माँ बाप बैठे हैं उन सबकी कहानी कि औलाद को कहती है, औलाद सुनती है, कई कई दफा नहीं सुनती। एक बात याद रखें कि जो औलाद माँ बाप की इज्जत और एहतराम करती है, जो औलाद जो है माँ बाप की ताबेदारी करती है, जो औलाद जो है माँ बाप का कहना मानते हैं, उन पे बरकत होती कि नहीं? हाँ जी, बरकत होती कि नहीं होती? चौथा हुक्म क्या है कि अपने माँ बाप की, चौथा हुक्म क्या है? अपने माँ बाप की। और जो औलाद अपने माँ बाप की ताबेदारी में गुजारते हैं अपनी जिंदगी, उनकी वफादारी में जिंदगी गुजारते हैं, उनके हुक्मों को अजीज जानते हैं, उन पे बरकत होती कि नहीं? हाथ ऊपर करें जितने लोग हैं, उन पे बरकत होती है। अपने अपने खानदानों में देख लीजिए, अपने अपने घरानों में देख। और जो औलाद अपने माँ बाप की ताबेदारी नहीं करती, अपने माँ बाप की वफादारी नहीं करती, उन पे बरकत होती है? उनका हाल क्या होता है? दुनिया में होती है, दुनिया में। अपने हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी जो है हमें किताबें खोलने की जरूरत नहीं है। शायद साइंस की किताब में लिखा है, या मैथमेटिक्स की किताब में लिखा है, या बायोलॉजी में लिखा है, नहीं। आप देखते हैं, फिर बात करते हैं कि जो नाफरमानी करते हैं, जो माँ बाप की हुक्मदूरी करते हैं, जो माँ बाप का कहना नहीं मानते, उन पे बरकत भी नहीं होती। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि वो खुदा के हुक्मों को असीस नहीं जानते। बस जो माँ बाप के फराइज हैं वो औलाद के हुकूक हैं, और जो औलाद के हुकूक हैं वो माँ बाप के फराइज हैं। हुकूक और फराइज अदा करने हैं औलाद ने भी और माँ बाप ने भी। और बाप जो है वो एक पहले बेटे से कहता है कि जा बेटा पाकिस्तान में क्या कर, काम कर। वो कहता है कि नहीं पहले, फिर क्या करता है? पछताता है, और पछताकर क्या करता है? काम करने के लिए चला जाता है। जब पाकिस्तान की बात की जा रही है तो पाकिस्तान से मुराद क्या है? हाँ जी, पाकिस्तान से मुराद जो है, पाकिस्तान अंगूरों का पाकिस्तान होता है, जहां पे अंगूरों की फसल लगाई जाती है। बस ऐसे ही है जैसे खेतों में जाकर काम करना, और हम सब खेतों के काम से वाकिफ हैं। हम पंजाब के रहने वाले हैं, 5 दरियाओं की जमीन पे रहने वाले हैं, और जब जो है इस पंजाब में रहते हैं तो हम जो है इस ज़राअत के काम से कहीं ना कहीं वाकिफ जरूर हैं। और जब काम करने की बात की जाती है तो आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे मसीह नौजवान, ठीक है, काम करना पसंद करते हैं। हाँ जी, जिन बच्चों ने, नौजवानों ने यूथ का प्रोग्राम, जो सेमिनार पूरे दिन का था, यूथ फेस्टिवल के नाम से था, जिन्होंने अटेंड किया है उनको मालूम होगा कि कौन कौन सी बातें की गई। कि हमारे नौजवान जो है, हमारे बच्चे जो हैं आजकल किन मुश्किलात में पड़े हुए हैं। काम करना पसंद करते हैं, कितने लोग कहते हैं पसंद नहीं करते? उसकी वजह क्या है? और एक दिन दादर दसा एक मसला साढ़े के लिए ज्यादा ना, और भी कौमें हैं, और भी मज़हब के लोग हैं, हमारे ही नौजवान ऐसे क्यों? इसकी वजूहात ढूंढे कि हमारे ही नौजवानों में क्यों शौक नहीं है। कहा जाता है कि जो माँ बाप या जो बाप अपनी औलाद को हुनर नहीं दे सकता, वो उसे चोर बनाता है। ये चाइनीज प्रवर्ब है।
کہاوت ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہنر نہیں دے سکتا وہ انہیں چور بناتا ہے. چوری یہ نہیں کہ آپ نے یہاں سے کوئی چیز اٹھائی, ایک کام چور بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ جو اپنی اولاد کو ہنر نہیں دے سکتا وہ اسے چور بناتا ہے. اور ہنر جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے سافٹ اسکل اور دوسرا ہے ہارڈ اسکل. ان سے کیا مراد ہے؟ سافٹ اسکل کیا ہے کہ سافٹ اسکل سے مراد ہے آپ انہیں تعلیم دیتے ہیں, آپ انہیں ایجوکیشن دیتے ہیں, انہیں اسے قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کے زور پہ جو اچھے سے اچھا کام کر سکے, چاہے وہ کمپیوٹر کی جاب ہے, چاہے ٹیچنگ کی جاب ہے, یا کوئی اور لینگویج اسکل ہے, اس کے ذریعے جو ہے وہ سافٹ اسکل اسے کہا جاتا ہے. وہ اپنی زندگی کو جو ہے سنوارتا ہے اور اپنے خاندان کے لیے روزگار کماتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں ہارڈ اسکل. ہارڈ اسکل کون سی ہوتی ہیں کہ آپ نے جو ہے اسے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کوئی ایسا کام سکھا دیا جو محنت مزدوری والا ہے, ٹھیک ہے, محنت مزدوری والا ہے, چاہے وہ سلائی کا کام ہے, چاہے ترخان کا کام ہے, پڑھائی کا کام ہے, چاہے مزدوری کا کام ہے, کسی بھی طرح سے جو ہے محنت و مشقت کا کام. بس دو طرح سے جو ہے انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے روزگار کمانے کے لیے, ایک سافٹ اسکل ہے اور دوسرا ہارڈ اسکل ہے. جب ہم مسیح خداوند کی بات کرتے ہیں جو جس کے ہم پیروکار ہیں, جس کے ماننے والے ہیں کہ مسیح خداوند کون سا کام کرتا تھا, شاباش, کون سا کام کرتا تھا, کون سا کام, پڑھائی کا کام. مسیح خداوند نے سافٹ اسکل بھی سیکھا اور ہارڈ اسکل بھی سیکھا. سافٹ اسکل تعلیم و تربیت میں, اور خدا کی کلام میں لکھا ہے لوکا اس کا 2 باب اس کی 52 آیت مبارکہ میں کہ یسوع قد و قامت میں, حکمت میں, خدا میں اور آدمیوں میں مقبولیت میں بڑھتا گیا. قد و قامت جسمانی طور پہ, حکمت میں, تعلیم میں, فہم میں خدا میں یسوع بڑھتا ہے. اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ وہ استادوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, کہ جب ہیکل میں جاتا استادوں کے ساتھ اس کا دھیان, اس کی لگن, اس کا جوش, اس کا جذبہ, اس کا ایمان خدا کے کلام کے لیے تھا. اور پھر کیا کرتا ہے, پھر جو ہے معاشرتی طور پہ بھی بڑھتا ہے اور دنیاوی طور پہ بڑھتا دکھائی دیتا ہے. بس خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پڑھائی کا کام کرتا تھا. جب رسولوں کی بات کرتے ہیں کہ پطرس, اندریاس اور یعقوب, یوحنا, یہ کون سا کام کرتے تھے, کون سا کام کرتے تھے, اور خداوند یسوع مسیح جو ہے جب پطرس کے پاس جاتا ہے اور پطرس کو جب سب سے پہلی دفعہ ملتے ہوئے کہتا ہے کہ جال کو گہرے میں ڈال, اور پطرس کیا کہتا ہے کہ ساری رات میں نے محنت کی ہے. جی یسوع سے واقف نہیں کرتا, لیکن کیا کرتا ہے, حکم کہتا ہے کہ خداوند تیرے کہنے پہ, تیرا حکم مان کے, بھائی تیرا حکم مان کے. اور اگر ہماری طرح ہوتا کہنا چاہا بھائی میں اپنا کام کر رہا ہوں, دیکھتا ہے, حکم مانتا ہے, تابع داری کرتا ہے. اور جب تابع داری کرتا ہے, حکم مانتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, خدا کی طرف سے برکت ملتی ہے اور مچھلیوں کا بڑا گول جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. اور اس کے بعد پطرس کے الفاظ کیا ہے کہ اے خداوند میرے پاس سے چلے جا کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں. اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوتا ہے, اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ گنہگاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اور یسوع نے کیا کہا تھا کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے. بس یسوع کے ساتھ بیٹھتا ہے, کھاتا ہے اور گنہگاروں کو بھی گلے لگاتا ہے. اور جب گنہگاروں کو بھی گلے لگاتا ہے تو آج کا کلام اقدس جو ہے ہمارے لیے عقل اور فہم کے اور ایمان کے دروازے کھول دیتا ہے. پھر اس کے بعد ہم شہیدوں کے بعد جو ہے لوکا انجیل نویس کو دیکھتے ہیں, اس کا پیشہ کیا تھا.
کیا تھا وہ؟ شاباش، طبیب تھا. ہاں کیا تھا وہ؟ طبیب تھا، ڈاکٹر تھا. لوکا انجیل نویس جو خدا کے کلام اور اس کے الہام کو لکھتا ہے، اور پالوس رسول کی بات کرتے ہیں کہ وہ اس پیشے کے اعتبار سے کیا تھا، جس سے آج دوسری تلاوت سنی ہے مقدس پالوس رسول کے خطوط میں سے، کہ پالوس رسول جو ہے اس کا پیشہ کیا تھا؟ پیشے کے اعتبار سے وہ ٹینٹ میکر، تمبو لگانا، اس کی صلاحی کا، اس کو بنانے کا کام تھا اس کا. لیکن جب خدا اسے بلا لیتا ہے، خدا اسے چن لیتا ہے، وہ جو ہے خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے مختلف پیشوں سے ہیں اور خدا کے گھر کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. آمین. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. اسی طرح مسیح خداوند کے رسولوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ خدا کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پہ پیش کرتے ہیں. اور جب نبیوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ نوح نبی نے جو ہے جب آسمان سے بارش آئی تو کیا بنایا تھا اس نے؟ کشتی بنائی تھی. اور کشتی بنانے والا کون ہوتا ہے؟ بڑھائی کا کام. جب حضرت ابراہیم کی بات کرتے ہیں کہ پیشے کے اعتبار سے وہ کیا کام کرتا تھا؟ اس کے مال مویشی تھے، یعنی کہ وہ جو ہے بطور چرواہا بھی کام کرتا ہے. پھر موسیٰ نبی کی بات کریں کہ وہ بیابان میں کیا کرتا تھا، جب وہ جو ہے مصر میں جاتا ہے وہاں پہ کیا کرتا تھا، وہ شاہی طور پہ زندگی گزارتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جب مدیان کی سرزمین میں جاتا ہے تو بطور چرواہا کام کرتا ہے. داؤد نبی کی بات کریں وہ کیا کام کرتا تھا؟ چرواہا تھا. اسی طرح نبیوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں، رسولوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں. اور جب ہم اپنی کلیسیا میں دیکھتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کے پاس ہنر ہے. ہاں جی، ہنر ہے، تعلیم ہے. اور نمبر بھی ہونے کے لیے ہونے کبھی ایتھے جا کے کبھی ہوتے ملتے پھر کرنا. جب وقت دیا جاتا ہے اس وقت پڑھتے نہیں ہیں، بعد میں ملتے کرتے ہیں. بڑی اچھی طرح محنت کریں. خدا نے آپ کو یہ وقت دیا ہے، شکر کریں. ماں باپ دیے ہیں آپ کو کہ محنت کریں. اور جب ہنر سیکھنے کی بات ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، آپ سب جانتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو اس زندگی کو سنوارنے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے قومی قائد فرماتے ہیں کہ محنت اور محنت. اور ایک بہت ہی خوبصورت محاورہ کہا جاتا ہے کہ محنت میں عصمت ہے. محنت میں کیا ہے؟ عصمت ہے. اور محنت ہم اتنی خاموشی سے کریں کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے. اور جب محنت کی بات کی جاتی ہے تو خدا اس محنت میں برکت بھی ڈال دیتا ہے. جب ایمان ہے، محنت کی جاتی ہے تو خدا اس محنت میں کیا کرتا ہے؟ برکت بھی ڈال دیتا ہے. سابقہ اتوار جب ہم نے انجیل مقدس سنی تھی تو کیا سنا کہ ایک شخص صبح سویرے نکلتا ہے اور اپنے پاکستان میں کیا کرتا ہے؟ مزدور لگاتا ہے. اور پھر تیسری گھڑی باہر جاتا ہے، پھر جو ہے اس کے بعد چھٹی گھڑی باہر جاتا ہے، اور پھر 9ویں گھڑی، اور پھر 11ویں گھڑی جو ہے باہر جاتا ہے اور مزدوروں کو جو ہے اپنے پاکستان میں بھیجتا ہے. اب ان تمام تر مزدوروں کی محنت کرنے میں اور ان کے ہنر میں فرق تھا. مالک نے ان سب کو ایک جیسی اجرت کیوں دی؟ کئی وہ تھے جو 11ویں گھڑی آئے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی محنت میں لگن تھی، ان کی محنت میں جذبہ تھا، ان کی محنت میں جوش تھا. اور وہ جو صبح سویرے سے کر رہے تھے ہو سکتا ہے ان کی محنت میں وہ جوش اور جذبہ نہ تھا. اور مالک نے کیا کہا کہ جو تیرا ہے وہ لے اور چلا جا. اور جب ہم دیکھتے ہیں
کہ اگر ہماری محنت سچی ہے، ہم میں لگن ہے، جوش ہے، تو جذبہ ہے، تو خدا برکت دیتا ہے نہیں دیتا؟ ہاں جی، خدا برکت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اور جب محنت کی بات کی جاتی ہے تو آج ہم جو ہے خاص طور پہ ماں باپ جو ہے وہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ پوری دنیا میں ابھی کیا رائج ہے؟ کتنے گھنٹے ایک مزدور کو کام کرنا چاہیے؟ کتنے گھنٹے؟ 8 گھنٹے کام کرنا چاہیے۔ اور یہ 8 گھنٹے کام کرنے کا جو ہے رواج جو ہے یہ رابرٹ اوون 1817 میں رائج کرتا ہے۔ وہ تمام تر جو ہے وہ حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو ہے ایک مزدور کو 8 گھنٹے کام کرنا چاہیے، کیونکہ کئی جگہوں پہ ایسے آج بھی ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں، ہمارے ملک میں بھی چائلڈ لیبر آج بھی چل رہی ہے، قانون بھی پاس ہوتے ہیں، لیکن جو ہے آپ دیکھ لیں جگہ جگہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر، بچوں سے مزدوری کروائی جاتی ہے۔ کئی ایسی ریاستیں ہیں جہاں پہ بچوں سے مزدوری کروانا جرم ہے، منع ہے، اور کئی ایسی جگہ ہیں، ایسے جو ہے مالکان ہیں جو کہ 8 گھنٹوں سے بھی زیادہ کام کرواتے، انہیں پوری اجرت نہیں دیتے۔ رابرٹ اوون جو ہے اس نے جو ہے مطالبہ پیش کیا 3 طرح سے کہ 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے ریکریشن، خاندان کو ٹائم دینا، اور 8 گھنٹے سونا، ٹھیک ہے، سلیپنگ، ریسٹ کرنا۔ اس طرح جو ہے وہ پورے دن کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے کہ 8 گھنٹے کام اور 8 گھنٹے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا، اور پھر 8 گھنٹے نیند پوری کی جائے۔ اس طرح جو ہے وہ دن کی تقسیم کرتا ہے۔ اور جب ہم آج خدا کے کلام پہ دھیان و گیان کرتے ہیں کہ باپ کیا کہتا ہے، پہلے بیٹے سے جا اور پاکستان میں کیا کر؟ کام کر، پاکستان میں کام کر۔ اور یاد رکھا جائے کہ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان اکثر جو ہے ہیلے بہانے بناتے رہتے ہیں۔ یاد رکھا جائے کہ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں اور دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ لیڈر وہی بنتا ہے جس کو اکیلا چلنے کی جرأت اور ہمت جس میں ہو، وہی جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور وہی خدا سے برکت بھی پاتے ہیں۔ آج خدا کا پاک کلام ہمیں تابعداری، وفاداری کی روح عطا فرماتا ہے، اور جو تابعداری کرتا ہے، وفاداری کرتا ہے، برکت بھی وہی حاصل کرتا ہے۔ اور یہ ہم اپنے گھرانوں سے، اپنے خاندانوں سے سیکھتے ہیں کہ تابعداری میں زندگی گزاریں، خدا میں ہو کر زندگی گزاریں۔ اور آج خدا یسوع مسیح انجیل مقدس کے جو الفاظ مبارکہ جن سے آخر کرتا ہے وہ یوں ہے کہ محصل اور تسبیحیں جو ہے وہ تم سے پہلے خدا کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں اور تم خدا سے دور رہ جاتے ہیں۔ اور یسوع جو ہے یہ فقیوں فریسیوں کو کہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو راست باز سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم شاید نیک ہیں، ہم بھی نیک ہیں کیونکہ ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور یسوع نے ان سب کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ تم پہ افسوس، تم سفید پوش قبروں کی مانند، سفید پوش قبر۔ اور قبر میں کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں، بدبو ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم بھی ان کی مانند بن جاتے ہیں، لیکن اگر ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں۔ آمین، تو ہم برکت پاتے ہیں۔ آج خدا یسوع مسیح جب کہتا ہے کہ محسب اور تسمیہ تم سے پہلے فقیوں اور فریسیوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہے، تو خداوند یسوع مسیح جو ہے انہیں خدا چیلنج کرتا ہے، بتاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے نہ کہا اور اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوئے وہ خدا کی طرف راغب ہوتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں، لیکن تم جنہوں نے کہا کہ بصر و چشم جناب لیکن خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی، خدا کے کلام کی حکم
हुक्म जो है उसको नहीं माना, बस याद करना काफी नहीं है, या कह देना कि मैं रास्तबाज हूँ, ये काफी नहीं है, बल्कि खुदा आपकी जिंदगी से जाहिर होना चाहिए। इसीलिए तो शुरू में ही कहा गया है कि खुदा की इबादत करना जो है उससे ज्यादा अफसल खुदा की मोहब्बत में जिंदगी गुजारना है। और जब खुदा की मोहब्बत है तो उसकी इबादत में आप खुद ही खींचे चले जाते हो और खुद ही आते हो। और ये खुदा के कलाम ही है जिसके बारे में हम सीखते हैं, जहाँ से हम सीखते हैं कि मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे। चलिए, ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुशी है, ये उसकी बरकत है, ये उसका फजल है कि खुदा आपको जो है ये फजल अता फरमाता है कि जैसे ज़बूर नवीस कहता है कि मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ या हवा दे, आओ या हवा दे। अरे चलिए, आप खुदा के घर में आए हैं उसकी बरकतों और रहमतों को देखने अपनी जिंदगी में। बस खुदा का पाक कलाम आज हमारे लिए बाइस से बरकत हो और हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएं, उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन।